ناظرین، اہل ایمان کو روزانہ کی بنیاد پر نئے قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، نئی قسم کی آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے۔ اب رات بڑی مبارک رات تھی، شب برات تھی، عبادات کی، دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا۔ صبح اٹھے تو سوشل میڈیا پر ایک نیا معاملہ جو ہے وہ بلا وجہ طول پکڑ رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت نے خطاطی والا سوٹ پہنا ہوا ہے، عربی خطاطی والا، اور اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ آگ بگولا ہیں کہ جناب اس نے قرآن مجید کے حروف جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اب کئی لوگ میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر جناب اپنا موقف جو ہے وہ اپنی جو گفتگو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بلا وجہ اس میں علماء کرام کو گھسیٹ رہے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس عورت کو کسی مولوی نے کہا ہے کہ تم یہ سوٹ پہنو، یا وہ جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو کسی مولوی نے کہا ہے کہ تم اس کے پیچھے لگو؟ بلا وجہ اس میں لوگ علماء کرام کو گھسیٹ رہے ہیں، تو وہ بھی ہرگز یہ صحیح نہیں کر رہے۔ علماء کرام کو اس معاملے میں بالکل نہ گھسیٹا جائے، ہاں البتہ ان سے شرعی رہنمائی لی جائے، اور علماء کرام اپنا حق ادا کرتے ہیں اور ہر معاملہ میں شرعی رہنمائی کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہے بھائی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے ہر کام کو جانچنا چاہیے کہ میں جائز کرنے لگا ہوں یا ناجائز کرنے لگا ہوں، یہ شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے۔ اب اس عورت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو میں کرنے لگی ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اب اصل معاملہ تو یہ ہے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، اور در مختار کے اندر یہ مسئلہ درج ہے، کہ بچھونا یا مصلی اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہ عبارات اس کی بناوٹ میں ہو یا کڑھائی کی گئی ہو، روشنائی سے لکھی گئی ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، اگرچہ وہ حروف مفردہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، الف با تا سا، ان کو حروف مفردہ کہتے ہیں۔ اب حروف والے کپڑے کا استعمال بھی ناجائز ہے، چاہے وہ تکیے کے طور پر کیوں نہ ہو، یا دسترخوان کے طور پر کیوں نہ ہو، یا وہ جائے نماز کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب جب جائے نماز اور تکیے کے طور پر اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے تو لباس کے طور پر اس کو استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ پہلے اس عورت کو جو ہے نا جی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ میں ایسا لباس پہننے لگی ہوں تو کیا شریعت اس کا اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ دیکھیں، یہ سارا مسئلہ تو ہوا دین سے دوری کی وجہ سے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے میرے دین کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دین میرے کپڑوں کے لحاظ سے مجھے کیا حکم دیتا ہے، کیا نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے احباب یہ آپ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ خطاطی والے سوٹ پہننا ناجائز ہے۔ کپڑے جو خطاطی والے ہوتے ہیں تکیے کے طور پر، جائے نماز کے طور پر، مصلی کے طور پر اس کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے، لہٰذا اس قسم کے افعال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب وہ سوٹ جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ گستاخی ہے یا نہیں، یہ تو ظاہری بات ہے، جب سوٹ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، سوٹ دیکھے بغیر تو اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور جو لوگ اس میں بلا وجہ علماء کرام کو گھسیٹ رہے ہیں وہ بھی ناجائز کر رہے ہیں۔ اور آخر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اپنے تمام افعال کو شریعت کی نظر میں جانچ لینا چاہیے کہ کیا ہم جو کرنے لگے یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین متین کی بہتر سمجھ عطا فرمائے۔